السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 245 سیریل ہے، 245۔ ہم آج ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جو ارکان اسلام تھے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر عمل کر لیا تھا، یعنی روزہ رکھ لیا، سارے عمل ہو گئے۔ حج ایک ایسا رکن تھا جو ابھی باقی تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جان بوجھ کر ڈیلے کرایا گیا، اور ڈیلے کرانے کی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ حج کو ڈیلے کیوں کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی 3 قسمیں پہلے سمجھ لیں۔ نبی نے کون سا حج کیا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے حج کیا ہے صحیح حدیث میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ کو ایسا لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں حج ہو رہا ہے۔ اور جب حج کرنے جائیں تو کوشش کریں، کیونکہ حج میں بھی جو ہے نا وہ انڈین ایڈیشن بہت داخل ہوا ہے۔ جو انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ہیں، انڈین ایڈیشن جیسے بہت سی چیزوں میں داخل ہے، حج میں بھی داخل ہے۔ وہ بیچارہ جو حج کرنے جاتا ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں وہ طواف کرنے کی دعا ہی نہیں جانتا ہوں، پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی۔ یہاں کوئی چکر ہے نہیں، یہ سارے چکر ہمارے چکر چلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا ہے ہم اس کی بات کریں گے، صحیح حدیث پہ جو ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ تو حقیقت میں حج کی 3 قسم ہوتی ہیں۔ کتنی قسم ہوتی ہے؟ 3 قسم ہوتی ہیں۔ ایک حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ چاروں مسلک اور اہل حدیث 5 یہ لوگ مل کر کے سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے حج افراد کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، حضور نے قران کیا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، حضور نے تمتع کیا۔ اچھا، حج ایک ہی کیا ہے، حج ایک ہی کیا ہے۔ تو اسی لیے سب کے نزدیک الگ الگ فضیلت ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران فرض ہے۔ ہم تینوں کے ڈیفینیشن ابھی کرتے ہیں۔ حج قران فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک غالباً اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک حج افراد افضل ہے، فرض نہیں افضل ہے۔ ہمارے نزدیک قران افضل ہے، ان کے نزدیک افراد افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حج ایک ہوا ہے، یہ کیا کیسے چکر اتنا چل گیا؟ اس پر بھی ہم انشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو حج کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ فرد کے معنی ہوتے ہیں اکیلے کے، انڈیویجول۔ جب ایک آدمی حج کی نیت کرتا ہے صرف، جیسے مثال کے طور پر ہندوستان سے جا رہا ہے اور میقات پر اس نے یہ نیت کی کہ میں صرف حج کروں گا، کب؟ حج کے درمیان میں، اس 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے درمیان میں صرف حج کروں گا، تو چونکہ وہ حج ہی کر رہا ہے لہذا اس کا نام ہے حج افراد۔ وہ عمرہ نہیں کرے گا اس درمیان میں، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج قران، قرن کہتے ہیں عربی زبان میں سینگ کو۔ دونوں سینگیں برابر رہتی ہیں، دونوں نکلی رہتی ہیں۔ قرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جب احرام باندھا ہے تو اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں عمرہ کروں گا لیکن احرام نہیں کھولوں گا، اور اسی احرام سے میں کیا کروں گا؟ حج بھی کروں گا۔ گویا دونوں وہ کرے گا لیکن بیچ میں بریک نہیں دے گا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ تیسرا حج حج تمتع ہے۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے۔ کس چیز کے؟ فائدہ حاصل کرنا۔ تمتع کیا ہے کہ ایک آدمی میقات سے، میقات معلوم ہے کہ چاروں جانب جو ہے وہ حرم سے پہلے میقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 5 میقاتیں متعین فرمائیں کہ جس سائڈ سے بھی جو گھسے گا، اگر وہ حج اور عمرے کے ارادے سے اس روٹ سے آ رہا ہے تو لازم ہے کہ احرام باندھے۔
تو وہ جو جگہ کہلاتی ہے وہ میقات کہلاتی ہے. تو میقات سے جب وہ پہنچا تو وہ ارادہ کرے گا کہ میں پہلے عمرہ کروں گا پھر احرام کھول دوں گا. زیادہ تر ہندوستانی لوگ وہی کرتے ہیں, احرام کھول دیں گے اور کھولنے کے بعد اب پھر دوبارہ 8 تاریخ کو ہم کیا کریں گے, حج کا احرام الگ سے باندھیں گے, حج کریں گے. اس کا نام حج تمتع ہے. حج تمتع کی بنیادی نام کی وجہ کیا وہ آپ کو بتا دیں. وہ اس درمیان میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے, وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, لہذا اس کا نام تمتع ہے. یہ دونوں آدمی نہیں مل سکتے, تو یہ چونکہ مل لیتا ہے بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے جیسے عام دنوں میں رہتا ہے, عام جگہوں پر. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہوا بیوی سے نہیں ملنے کا. بیوی بہت اہم چیز ہے, ہر جگہ ملنا چاہیے, سمجھے. تو یہ جو اپنی طرف سے لوگوں نے لگا رکھا ہے, ہم تو ایک صاحب ہاتھ پہ ہمارے ساتھ گئے, کہا نہیں یہاں حرم ہے. ہم نے کہا وہ حرم ہی کے پاس جانے کا ہے, بیوی کو بھی حرم ہی بولتے ہیں. لہذا یہ لوگوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ وہاں پر بیوی سے نہیں ملا جا سکتا. بیوی سے نہیں ملا جا سکتا احرام کی حالت میں. جب آپ نے احرام کھول دیا نارمل آدمی ہو گیا, کوئی بات نہیں. تو اس لیے اس کا نام تمتع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں, تو جان بوجھ کر کے اس کا جو ہے وہ اس کی تشہیر کی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں, جو لوگ چلنا چاہیں تیار ہو جائیں. اب یقینی بات ہے کہ جب لوگوں نے سنا کہ اللہ کے رسول, اور اس کے پہلے آپ اشارہ دے چکے تھے کہ شاید اب میں بہت کم تمہارے ساتھ رہوں گا, تو ایک جم غفیر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا مدینے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کرتے ہی لوگ مدینہ آنے لگے کہ نبی کے ساتھ نکلیں گے. جو مکے کے قریب تھے انہوں نے یہ کیا کہ نبی ادھر سے پاس ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, اور جو مدینے سے اس جانب تھے انہوں نے آ کر کے سب سے پہلے مدینے میں اتنا خیمہ گڑ گیا کہ مدینے کا سارا میدان فل ہو گیا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب گلیوں میں ہم لوگ نکلتے تھے اس وقت, ابھی تو نکلے نہیں تھے حضور, مدینے میں لوگ آئے تھے, جب ہم نکلتے تھے اس وقت تو ہمارے کندھے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, اتنا گلی میں رش ہوتا تھا. ہر آدمی کو شوق تھا. یقینی بات ہے کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ حج کریں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اس درمیان میں, ایک تو میرا پہلا حج ہے اور یہ آخری حج ہے, لہذا یہ بات پوری طریقے سے معلوم ہو جائے حج کا طریقہ کیا ہے. تو جتنے زیادہ لوگ حج اٹینڈ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کے نالج آئے گی کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. تو بیسک وجہ تو ایک یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے کہ جو میں نے 23 سال محنت کی ہے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے. کیونکہ جو لوگ آتے تھے کوئی کاؤنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی, وہ لوگ ایمان لائے چلے گئے, لوگ ایمان لائے چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے کہ جو دعوت ہم نے 23 سال کی, اور خاص کر مدینے میں جو ہم نے 13 سال کام 10 سال کام کیا, اور فوج در فوج لوگ آتے رہے, وہ اگر ان کو بتایا جائے تو دیکھیں ان کو کتنا شوق ہے, کتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. حضور کے زمانے میں سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ آدمی ساتھ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1,25,000 ساتھ تھے. ایک اندازہ ہے کہ 1 لاکھ اور 1,25,000 کے بیچ میں آپ اندازہ کریں 1400 سال پہلے 1,25,000 میں آدمی کا اکٹھا ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ دیکھا جائے, آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ میں نے محنت کی اور محنت کا نتیجہ برآمد ہوا. اور یہ وہی نبی ہیں جو 13 سال تک جھیل کر کے آئے ہوئے ہیں, اور مدینے میں آ کر کے اللہ نے اس کا پھل دکھلایا. یہ دوسری بنیادی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ معلوم ہو کہ کتنے لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سی وجہ بعض لوگوں نے لکھی ہے. تیسری بنیادی وجہ بعض اسکالرس نے لکھی ہے اور بڑی پتے کی لکھی ہے, کیونکہ آپ کی پہلے سے پلاننگ تھی کہ حجۃ الوداع میں جو تقریر کی جائے گی وہ اسلام کا ایک بہت بڑا دستور پیش کیا جائے گا, اور ایک ایک جملہ ہم انشاءاللہ اس پر پوری گفتگو کریں گے. حجۃ الوداع پر ایک ایک جملے پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں اس کا کیا مقصد تھا. ابھی تک کبھی حجۃ الوداع میں ایک جملہ آپ کے سامنے آتا ہے, دوسری بات آتی ہے. ہم انشاءاللہ اس پوری تقریر میں پوری تقریر کو ریکارڈ کریں گے, اور عربی میں بھی بات کریں گے پوری تقریر کی, اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے, اور اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ وہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں حجۃ الوداع میں,
تو ایک بڑے مجمع کو وہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی اصل جو ہے وہ بیس کس چیز پر ٹھہرتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تو مدینہ میں جب لوگ اکٹھا ہوئے، اب اس کے پہلے جس طریقے سے بھی لوگ حج کرتے رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمام لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ جو آپ حج کے پہلے کیمپنگ دیکھتے ہیں، یہ جو کیمپ ہوتا ہے، لوگ بتائے جاتے ہیں، یہ حقیقت میں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بتانے والا معلوم نہیں یہ سمجھ کر بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، وہ بتائے گا تو ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ طریقے رسول اکرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کی تربیت فرمائی اور ان کو حج کے بارے میں سب سے بنیادی چیز جو جاننی چاہیے ہر فرد کو، وہ دو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ اعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے، یہ اگر آدمی کو معلوم ہوگا تو آپ کے حج میں روحانیت پیدا ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ میں نے حج کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہا مبارک ہو، کہا اچھا جب آپ نے احرام باندھا تو آپ نے جب کپڑے اتارے تو آپ نے یہ تصور کیا کہ میں کفن پہن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو تصور نہیں کیا۔ کہا تم پھر کیسا تمہارا حج ہوا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ جن کپڑوں میں تم اس کپڑے میں کیوں نہیں گئے، وہ احرام باندھ کر نیا کپڑا جانے کی وجہ کیا ہے، ان کپڑوں میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے یہ تصور کیا کہ اللہ اب تک میں گناہ کرتا رہا، آج میں گناہ سے توبہ کر کے جیسے کپڑے اتار رہا ہوں اب اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ آپ نے سوچا تھا احرام کے وقت؟ کہا میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ کہا پھر حج کیسے کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ جب آگے بڑھے، کہا جب میقات پہنچے تو میقات پر جو ہے وہ آپ نے تصور کیا کہ ہم ایک ایسے حدود میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو اس دنیا کا سب سے محترم علاقہ ہے، آپ نے اس کا تصور کیا؟ کہا میں نے تو سوچا نہیں۔ ایسے انہوں نے ایک ایک چیز پر بات کی، اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ میں بھی ایک مرتبہ اس پر بات کیا، پوری ایک بات، تو ایک بڑا طبقہ دوبارہ حج کرنے پر مجبور ہے۔ میں جان بوجھ کر نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو گئے، دوبارہ حج کریں گے پھر، اس لیے میں وہ ساری باتیں میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے ایک کہ جب آپ نے سر مڈایا تو کیا سوچا، جب آپ نے طواف کیا تو کیا سوچا، جب آپ نے حجر اسود کو چوما تو کیا سوچا، جب آپ عرفات میں ٹھہرے تو آپ نے کیا سوچا، جب آپ قربانی کیے تو کیا سوچے۔ اگر یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے وہ بزرگ کی نقل کر دوں گا تو آپ دوبارہ حج کرنے جانے لگیں گے کہ یہ تو مولانا معاملہ ہی سارا گڑبڑ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کبھی اگر اچانک اکیلے میں پوچھنا چاہیں گے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پورا طریقہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ظہر کے بعد 8 ذی قعدہ کو ہم لوگ نکلیں گے۔ سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے 26 ذی القعدہ کو، سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے کہ وہ دن سنیچر کا تھا، سیٹرڈے تھا۔ سنیچر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد تمام بیویوں سے کہا کہ سارے لوگ ساتھ چلیں، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ آپ آخری حج ہی ہے۔ آپ نے اشارہ کہ جملے میں دونوں باتوں میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اب میں اس کے بعد حج نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو جو مسئلے مسائل پوچھنے مجھ سے اسی وقت پوچھ لیں۔ تو ساری بیویاں بھی تیار ہو گئیں، کیونکہ اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی تھی، تو ایک وہاں پر امیر بھی چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول تو امیر ہیں، حاکم ہیں، اب وہ جا رہے ہیں تو یہاں پر انچارج ہونا چاہیے۔ آپ نے جو چارج دیا، وہ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی منظم نظم کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کیونکہ اس میں سب ساتھ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، سب ساتھ جا رہے ہیں، تو اب مجبوراً جو ہے وہ کسی نہ کسی کو اچھے آدمی کو امیر بنانا تھا، کیونکہ پوری حکومت کا معاملہ تھا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، اس درمیان میں اگر کوئی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے چارج سنبھالا اور اللہ کے رسول ظہر کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے خوشبو وہ نہایا۔ یہ جو غسل تھا، یہ غسل کا تعلق احرام سے نہیں تھا، ایک آپ نے ایسے ہی یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ جس دن نکلے اس دن نہائیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آدمی جا رہا ہے نہائے، لیکن اللہ کے رسول نے، آپ اندازہ یہ کریں کہ ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہاں سے لے کر کے واپس مدینہ آنے تک جو ریکارڈڈ نہیں ہو۔ کیوں؟
یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ اس نبی کی سیرت کو قیامت تک عمل کروانا ہے، لہذا اس کی ایک ایک چیز ریکارڈ ہونی چاہیے۔ اور چونکہ اللہ کو اپنے نبی کا عمل اتنا محبوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا عمل امت کا ہر فرد اختیار فرمائے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو کیا کیا، الحمدللہ ریکارڈ کرایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھی گئی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ نکلنے کے بعد 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتائیں، عموماً ہوتا ہے شہروں میں کہ نام بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہبلی ہوتا ہے، کبھی ہولی ہو جاتا ہے، کبھی بنگلور ہوتا ہے، کبھی بنگلورو ہو جاتا ہے، کبھی کلکتہ ہوتا ہے تو کبھی کولکتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نام تھے آج تک چینج نہیں کیے گئے۔ جس جس علاقے سے آپ گزرے، جس جس جگہ سے آپ گزرے، جو علاقے اس وقت تھے جس نام سے تھے، آج بھی الحمدللہ اسی نام سے موجود ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم جب، کیونکہ ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، جب آپ اسی علاقے کا نام لیں کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تھے، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اس جگہ سے گزرے ہیں، یہی وہ جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ بڑے بڑے بدماش قسم کے بھی لوگ اس میں آئے، رولر جو آئے عرب دنیا پر، لیکن کسی نے جو ہے نا اس کو چینج نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ پہنچے۔ مدینے کا جو راستہ ہے، یہ راستہ ذوالحلیفہ ہی میقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے یہاں پہ قیام کیا رات میں۔ اس کے بعد صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھی گئی۔ یہ آپ کو بتا دیں، اس پورے سفر میں یہ بعض لوگ جو نماز جمع کرتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، مولانا نذیر صاحب سے بعد میں پوچھ لیجئے گا، یہ سفر میں اللہ کے رسول نے کبھی 2 نمازیں اکٹھا پڑھی ہوں، اس پورے حج میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے دن ہے؟ عرفہ والے دن ہے، بقیہ کسی دن نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر کے مدینے سے لے کر کے ذوالحلیفہ سے لے کر کے مکہ آپ نمازیں پڑھتے رہے۔ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ فتح مکہ کر کے سے گزرے تھے، مکہ تو سن 8 میں ہوا، جس وقت آپ اس راستے سے گزرے تھے، جہاں جہاں آپ نے قیام کیا تھا، اس درمیان میں 2 سال میں مسلمانوں نے وہاں مسجد بنا دی تھی، اور آج بھی وہ مسجدیں ہیں، اسی نام سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، کہا کہ یہاں مسجد کیسے ہے؟ کہا جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں قیام کیا تھا، لہذا مسلمانوں نے آپ کی محبت میں یہاں مسجد بنائی۔ تو جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی تھی راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کوششیں کر رہے تھے کہ وہاں پر پہنچ کر کے نماز ادا کی جائے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہر مسجد میں یہاں سے وہاں تک نماز ادا کی گئی، لیکن کسی مسجد میں یہ روایت صحیح ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھا کی ہوں۔ آپ کی نماز جمع کرنے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ شروع کی ہیں سفر نکلنے کے وقت کی ہیں، لیکن سفر کے درمیان سفر چالو رہا ہو 2 نمازیں اکٹھا کی گئیں، ایسا میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں پر آپ نے احرام باندھا۔ احرام کیا ہے؟ احرام لوگ سمجھتے ہیں اس چادر کا نام ہے۔ احرام چادر کا نام نہیں، احرام اصل نیت کا نام ہے۔ وہ چادر اگر آپ اتار کے دھل دیں تو احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نہا لیں احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بعض لوگ بیچارے اسی چکر میں کہ اصل یہی احرام ہے، بھی اس کو کیسے اتاریں، یہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ بدل لیں، 4-5 بدلیں، نہائیں، جو بھی چاہیں کریں۔ اس میں جو کرنا ہے کہ نہاتے وقت ایسے نہیں نہانا ہے کہ بدن پہ کوئی چیز مطلب رگڑ کر نہیں نہانا ہے، میل نہیں نکالنا ہے، کیونکہ سب احرام کی حالت میں ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ لیکن وہ جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو آپ دھل سکتے ہیں، ناپاک ہو جائے دھل سکتے ہیں، گندا ہو جائے وہ دھل سکتے ہیں، پسینہ لگ جائے دھل سکتے ہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں بھی غسل فرمایا، اتفاق ایسا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا احرام سے پہلے کوئی غسل نہیں، لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ ابھی آپ نے نیت نہیں کی، خوشبو لگائی، اور لگانے کے بعد آپ نے تیل لگایا، کنگھا کیا، کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تلبیہ کہا۔
جب تلبیہ کہا، اب حقیقت میں کیا ہے کہ یہ احرام شروع ہوا جب بندہ نیت کر کے تلبیہ کہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جب یہ سب پہن لیا، احرام پہن لیا، خوشبو لگا لی، سب ہو گیا، ہونے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ چڑھ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اوپر ہوں گے تو لوگ سب کو نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب بیٹھ گئے اونٹنی کے اوپر تو آپ نے وہ نعرہ مارا کہ جو آج تک دنیا میں گونجتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت زین العابدین، آپ کو معلوم ہے بہت بزرگ آدمی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جب یہ حج کرنے جانے لگے تو جب میقات پر پہنچے اور احرام باندھا تو ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، ایک دم خاموش۔ اب پورا مجمع ان کے ساتھ ہے، تلبیہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت تلبیہ بولیں، سب آپ کے ساتھ تلبیہ بولنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر کہیں بولوں کہ لبیک اور اللہ کہہ دے کہ تیرا آنا منظور نہیں تو میں کیا کروں گا؟ اور جیسے ہی حضرت نے لبیک کہا، اور صحیح واقعہ ہے کہ پورا بدن پیلا ہو گیا، سوچ کر کے کہ اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، حرام سے جاتے ہیں، حرام کپڑا پہن کر جاتے ہیں، حرام کھانا کھا کر کے جاتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تیرا آنا مجھے منظور نہیں۔ جب انہوں نے سوچا، انہوں نے کہ اللہ اگر کہیں اللہ یہ کہہ دے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ سوچا، روایت میں آتا ہے کہ پورا بدن پیلا پڑ گیا، گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے جو ہے وہ پانی سے چھینٹا دیا، کھڑے ہوئے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خانوادہ رسول ہیں اور آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم آپ سے نمونہ حاصل کرتے ہیں، نبی کی سنت پر آپ 100% عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح گھبرائیں گے تو پبلک تو پھر اور پریشان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمت کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرائے کہ لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ سب سے اللہ کو جو پیاری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا، کنیکٹ کریں اس کو، جب آپ معراج پر پہنچے تھے تو معراج پر بھی آپ نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سب سے پیاری چیز جو اللہ کو محبوب ہے، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اللہ کے دربار میں سب سے وزن پکڑنے والی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ اپنی زندگی میں توحید کو اگر آپ داخل کر لیں، اس سے بہتر حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، بہت گناہ کیا ہوگا، پلڑا ایک دم اس کا جو ہے گناہوں کا بیٹھا ہوا ہوگا، اچانک فرشتہ نکالے گا ایک کارڈ، بطاقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث کا نام بطاقۃ الحدیث ہے، لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے دل سے کہا ہے، اور اس کی زندگی میں توحید شرک نہیں تھا۔ جب وہ پلڑا پہ رکھ دیا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے گناہوں کو کنارے کر دے گا۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ اللہ رب العزت کو جو سب سے پیاری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ آپ نے معراج کے موقع پر بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے۔ اور آپ دیکھیں نماز کے بعد میں جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 34 مرتبہ یہ کہا جائے کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کو یہ اتنا پیارا ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اس کے دربار میں توحید لے کر جائیں، توحید ہی سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہی وہ سکہ ہے جو ساروں کو خرید سکتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے توحید کے سب سے بڑے دائی کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پہنچ کر فوراً یہ جملہ کہا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو اکیلے تنہا اس دنیا کا مالک ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے اور نہ کسی سے مدد مانگتا ہے۔
یہ اپنی زندگی میں داخل کریں. یہ جو آپ چکر چلا رکھے ہیں, پیر کے ذریعے جائیں گے, فلاں کے ذریعے جائیں گے, فلاں کے ذریعے جائیں گے, سارے چکر ختم کیجئے اور اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے علاوہ سارے چکر ختم کیجئے اور ڈائریکٹ اپنے آپ کو ہاٹ لائن سے جوڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شریک لک لبیک, میں اللہ حاضر ہوں. کیا دولت لے کر حاضر ہوں؟ توحید کی دولت لے کر حاضر ہوں. اور آپ کو معلوم ہے حج ایک ایسی عبادت ہے, اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں توحید نہیں آیا, اب دنیا میں کبھی آپ توحید پرست نہیں ہو سکتے. نوٹ کر لیں, آج عملی شکل میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر حج کرنے کے باوجود بھی بندہ واپسی میں وہاں پر یہاں شرک میں مبتلا رہا, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو توحید پرست نہیں بنا سکتی ہے. لہذا حج جو ہے وہ توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں ان الحمد, اللہ ساری تعریف تیرے لیے, والنعمت لک, ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں. جو کچھ ہم کو میسر ہیں, قرآن مجید کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ, اگر اللہ کی تو نعمت شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. فلا تحصوها, ایک ایک نعمت رب ذوالجلال کی جانب سے ہے. یہ ہماری کمبختی اور نالائقی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے یہ ہمارے گٹس ہیں. سب اللہ رب العزت کے جانب سے ہے, اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تو نے جو نعمت عطا فرمائی, یقینی بات ہے کہ 1,00,000 آدمی اس آدمی کے پیچھے ہیں جو ایک آدمی کے لیے ترستا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس مکے میں جو ایک آدمی کے لیے ترستا تھا کہ میری بات سن لو, آج اس کے پیچھے 1,00,000 کا مجمع ہوگا. اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ یہ ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں, میری کیا طاقت ہے, میں کیا کر سکتا تھا. اگر تیرا فضل نہیں ہوتا, اگر تیرا کرم نہیں ہوتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد والنعمت لک والملک لک, اور یہ ساری بادشاہت تیرے لیے ہے. یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے چلر لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں, یہ بادشاہ تو نے بنائے. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا 3 اسٹار لگا لیتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ملتے ہیں. ہزاروں اسٹار لیے بیٹھا ہوا ہے, تم کو 3 اسٹار پہ ناز ہے. کروڑوں اسٹار لیے بیٹھا ہوا ہے, جتنے تم کو 3 اسٹار نظر, اس پر تمہارے پر ناز اتنا ہے, اس کا ناز کتنا ہوگا جس کے پاس کروڑوں اسٹار ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا والملک لک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک. پھر آخر میں مار ماری کی چیز کی, توحید کی. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں اللہ. اب یقینی بات ہے کہ جب حضور نے نعرہ مارا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر 1,00,000 آدمیوں نے جب یہ مارا ہوگا نعرہ, تو آپ اندازہ کریں کیا تصور ہوا ہوگا. اللہ کے رسول کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ میں نے جو محنت کی تھی, اللہ رب العزت نے توحید کی شکل میں اتنا بڑا مجمع ہمارے ساتھ بھیجا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی کہ طفیل میں, اللہ کے رسول کے صدقے میں, اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا. کسی مشرک کو اللہ کے رسول کے ساتھ جانے نہیں دیا. پہلے 2 سال پہلے اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جس کے دل میں شرک رکھا ہے. سارے شرک سے پاک لوگ, صحابہ کا ٹیم جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ قافلہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ ڈگری کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت ہم کو صحابہ کی کرنی چاہیے. ڈگری اللہ کی جانب سے دی گئی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. وہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے لبیک مارا, انہوں نے لبیک مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد سب قافلہ چلا, کہیں اونچا ہوتا تھا, کہیں نیچا ہوتا تھا, مختلف انداز میں لوگ تلبیہ بولتے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی سنت ہے اور عادت ہے کہ جب آپ اونچائی پر چڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر. کیوں؟ دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں اونچا ہو رہا ہوں, سینہ نیچا ہو گیا ہے. وہاں پر بھی کتنی تربیت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک ایک قدم پر ہماری. آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑا سے بڑا جینیس آدمی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں تاکہ آپ کے اور ہمارے مزاج میں تکبر نہیں آئے. یہ اگر گائیڈڈ بائی گاڈ نہیں ہے, اگر اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتائی جاتی تو انسانی فکر اتنی اونچی نہیں ہے کہ وہ ایسے موقع پر ایسی باتیں کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی جانب سے عطا فرمایا. اللہ کے رسول جب اوپر چڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور جب نیچے اترتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے کبھی آپ دیکھیں مسجدوں میں
زینا ہو تو وہاں لکھا رہتا اللہ اکبر، نیچے اترنے پہ سبحان اللہ لکھا رہتا ہے، یہ اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ صحابہ جب چڑھتے تھے، اب یقینی بات ہے کہ 1,00,000 آدمی جب بولے ہوں گے اللہ اکبر، سبحان اللہ کا جب نعرہ لگا ہوگا، وہ اسی کی گونج کی برکت ہے جو ہمارے سروں پہ ٹوپیاں اور داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ انہی کی برکات ہیں۔ ان کے تو فعل میں ہم کو دین یہاں تک کیا ہے پہنچا ہوا، ورنہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو صرف حلوہ کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں۔ ان کی ہماری کیا کوشش ہے؟ کیا ہماری محنت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی محنتیں دیکھیے، اس کی محنت کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جن علاقوں سے گزرے، ابوا، آپ کو معلوم ہے ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی ماں کی قبر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی گزرے۔ عرج ایک جگہ ہے، وہاں سے گزرے، وادی اسفان سے گزرے، ذو الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ پہنچے۔ 26 کو نکلے تھے، 4 تاریخ کو مکہ پہنچے۔ 8 دن یا 9 دن کا یہ سفر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس کے پہلے ایک جگہ تھی مکے سے پہلے، طوا اس کا نام ہے، آج بھی اسی نام پر ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک گائیڈ کر دیتے ہیں کہ نبی یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایسے بھی ہمارے پاس ہسٹوریکل ثبوت ہے، وہ تو جان بوجھ کر بتایا نہیں جاتا ہے کہ اگر بتا دیا جائے گا تو یہ ہندوستانی وہ مٹی کھود کے کنواں کر دیں گے۔ وہ تمہارے خوف سے وہ جگہ بتائی نہیں جاتی۔ ہم لوگ جب کبھی علماء جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ایگزیکٹ لوکیشن لوکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی ٹھہرے تھے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی 2-4 لوگ ہوں گے، ہم کو بھی نہیں بتاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر کے۔ کیوں؟ آپ کے پاس خاک شفا ہے، خاک شفا لے کر آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مٹی کھانا حرام ہے، کوئی خاک شفا نہیں ہوتی ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کے اندر فرمایا کہ روٹی اگر جل جائے تو جلی ہوئی روٹی کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جلنے کے بعد وہ خاک کی شکل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک گائیڈ کی گئی ہے اور یہاں سے خاک شفا لے کر بانٹ رہے ہیں۔ وہ تو اب چھوڑو، اب تو اللہ کے رسول کی قبر چھوڑو، پورے ہندوستان کی ساری قبر پہ خاک شفا بک رہی۔ کیوں؟ آپ سائیں بابا کے اس پہ مندر پہ چلے جائیے، اس کے جب نکلتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ خاک رکھی ہوئی ہے، لگا رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، سب اڈاپٹیڈ فرام ادرس، دوسروں سے لیا ہوا۔ تمہارا ہم لوگوں کا تو، ہم کو تو یہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، اور میں ایک عجیب طرح کا آدمی ہوں، ہر چیز نوٹ کرتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، نوٹ سب چیز کرتا رہتا ہوں میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے، بخدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ قوم جس کے ہاتھ میں کتاب ہو، وہ قوم جس کے پاس رسول کی ایک سنت ریکارڈڈ ہو، وہ قوم جس کے پاس 1,25,000 صحابہ کا عمل ہو، وہ قوم مٹی کھائے۔ ارے ہمارے فیض آباد میں تو ایک جگہ ہے کہ چوچا، وہاں پر بلی کی قبر پر باقاعدہ جا کر کے اپلیکیشن لگائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے بی بی بلائی کی قبر۔ وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہاں پر کیس نہیں حل ہوتا ہے تو بی بی بلائی حل کرتی ہے۔ لعنت ہے ایسے ان مسلمانوں پر، اور لعنت ہے ایسے امت کے ایسے لوگوں پر۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے آخری وقت میں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہودی اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا۔ تم بلی کی قبر کو سجدہ بناتے ہو، شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کم سے کم انبیاء کی قبر کو بنایا تھا، تھوڑا سا سمجھ میں آتی بات، تم نے بلی کی قبر کو۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، ہندوستان میں ایسی 50 قبریں جہاں کتے گڑے ہوئے ہیں، اور جا کر کے لوگ وہاں پھول چڑھاتے ہیں اور جا کر وہاں کے مٹی لا کر کے کھاتے ہیں۔ کتنی قبریں ایسی ہیں جہاں پر گھوڑے اور گدھے گڑے ہوئے ہیں، اور بعض ایسی قبریں کچھ بھی نہیں ہیں، پورا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ امت کا یہ عالم ہے جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو جملہ آپ ابھی پڑھا میں نے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، یہ آپ کو معلوم ہے حضور نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے بات کہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت، 3 دن پہلے۔ اور جو اس وقت جب آپ نے یہ بتا دیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چچا جان نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ ساری کیفیت دیکھ رہا ہوں جو قریش کو آخری وقت میں ہوتی ہے، اور اب اللہ کے رسول کا دن قریب ہے۔ ایسے وقت میں ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی، اور اللہ کے رسول نے جتنی باتیں کی وہ ساری کی ساری وہ باتیں تھیں کہ میری امت کو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ نے جملہ کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا۔ یہاں سے لے کر کے ایئرپورٹ تک روڈ پہ سینکڑوں، کوئی محلہ اس وقت ہبلی کا نہیں بچا ہے، کوئی محلہ نہیں بچا ہے جس میں قبر نہیں ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، سارے بزرگ یہی مرے، پورا عرب بزرگوں سے خالی ہے،
کوئی بزرگ وہاں نہیں مرتا ہے، کتنے بزرگ آ گئے. بزرگوں کی قبریں اپنی جگہ، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ بزرگ اسی لیے بزرگ ہیں کہ وہ دوسروں کی قبروں پہ جاتے تھے. کوئی بزرگ کی روایت کوئی نقل کر دے. بزرگوں کی چوٹی پر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ہیں، بتائیں کس کی قبر پہ پوجا وہ کرتے تھے، کس کی خاک شفا وہ کھا کر کے بزرگ بنے ہیں. ارے کچھ تو تاریخ ہونی چاہیے. دعا کرے بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں رکے، اور رکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم لوگ تھک گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب مکہ داخل ہوا جائے تو فریش رہیں ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے ذی طوا میں، اور ٹھہرنے کے بعد اس کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھی گئی. 1,00,000 لوگوں نے نماز ادا فرمائی. ایک ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اندازہ یہ ہے کہ صبح 10 اور 11 کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ پہنچے. پہنچنے کے بعد جب آپ پہنچے، 5 منٹ اور لوں گا آپ کا، جب آپ اللہ کے رسول پہنچے، یہ 4 ذی الحجہ تھی. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے دن جو ہے وہ تحقیق کے مطابق شاید جمعرات تھا، واللہ عالم بالصواب. لیکن جس دن آپ کا حج ہوا ہے، چونکہ اس دن جمعہ ہے، اس پر یعنی عرفہ جس دن آپ عرفہ میں ٹھہرے ہیں وہ دن جمعہ کا تھا. اگر اس لحاظ سے دکھایا جائے تو جمعرات یہ نہیں آتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اس وقت بیت اللہ کی شکل جو تھی، وہ مطلب جو مسجد حرام وہ اس طریقے سے تو بنی ہوئی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے بیت اللہ پر نگاہ پڑھی آپ نے دعا فرمائی. آپ کو بھی ہم کو بھی دعا فرمانا چاہیے، اسی وقت نہیں بلکہ ہر وقت ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم زد بیتن، اللہم زد بیتک تشریفاً، اے اللہ اپنے گھر کی عزت کو برقرار رکھ. آپ کو معلوم ہے آپ تو صرف کھانا کھا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. دنیا کی بعض قومیں پلاننگ کر رہی ہیں بیت اللہ پر حملہ کرنے کی. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا. اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت ویسے فرمائیے، ہمارے اندر طاقت نہیں. عبد المطلب نے کفر کی حالت میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت سے ہم سب دعا گو ہیں کہ قیامت تک اپنے گھر کی حفاظت ویسے فرما. اے اللہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہمارے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، اور تمہارے اوپر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے. تعداد میں کمی نہیں ہوگی. آج بھی آپ 1/5 آف دا ورلڈ ہیں. دنیا کی 5ویں آبادی، ہر 5واں شخص مسلمان ہے. معلوم آپ کو؟ اتنی بڑی آبادی. آپ نے فرمایا یہ کیفیت ہوگی، لیکن تمہارے اندر 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ تم موت سے گھبراتے ہوگے، موت کو گھبراتے ہیں. مانا کہ مسلمان کو معلوم ہے، معلوم سب کو ہے، مسلمان کو بتایا گیا ہے تربیت کی، تیرے موت کا دن متعین ہے، یاد رکھنا. ایک لمحہ نہ پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں ہو سکتا ہے. موت کا وقت متعین ہے، موت سے گھبراتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم زد بیتک تشریفاً و تعظیماً و محابتاً. اللہ، یقینی بات ہے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ سرکار دو عالم، دو جہاں کے سردار، سید الانبیاء، ہم سب کے چہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب ذوالجلال اپنے گھر کی آپ اس کی شرافت، اس کی تعظیم اور اس کا رعب لوگوں کے دلوں میں برقرار رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے پھر آپ نے طواف کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کے بعد آگے کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.